السلام علیکم جی دوستو، یہ ایک غیر معمولی ولاگ ہے، عام روایت سے یہ ہٹ کے ہوگا۔ آج میں نے آپ سے معافیاں مانگنی ہے، اس لیے اس ولاگ میں میرے ساتھ جمے رہنا ہے۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، آج میں یہ کہوں گا کہ سب دوست مجھے معاف کر دو۔ آج آپ سے میں نے معافیاں مانگنی ہے۔ میں عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب میرے 4 گھنٹے ادھر رہ گئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ ولاگ جب میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے بعد میں یہاں سے اپنے شہر سے نکل جاؤں گا، اور میری صبح فلائٹ ہے انشاءاللہ۔ تو باقی میرے رمضان کے دن سعودی عرب میں گزریں گے، مکہ میں گزریں گے، مدینہ میں گزریں گے۔ تو میں نے کہا میں ولاگ بناتا ہوں سیاست پر، اپنے دوستوں سے معافی تو مانگ لوں، وہاں جا کے میں اپنے اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، یقیناً مانگوں گا۔ میں جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے میرے دوستوں۔ تو میں نے کہا پہلے اپنے پاکستانی بھائیوں سے تو معافی مانگ کے جاؤں، اس وجہ سے یہ ولاگ تھوڑا غیر روایتی ہے۔ میں آپ سے معافی مانگوں گا، میرے ساتھ جمے رہیے گا۔ ابھی میں آپ کے لیے دعائیں بھی کروں گا، تو پہلے تو میں دعا کر لوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پورے عالم اسلام کے لیے، کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ وہاں بھی میں مانگوں گا، رو کے بھی مانگوں گا، گڑ گڑا کے بھی مانگوں گا، ہر ایک کے لیے مانگوں گا، آپ سب کے لیے مانگوں گا۔ اور مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کی دعا چاہیے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ بقرہ کی دعا، یہ جو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کانشیسلی ہوتے ہیں انکانشیسلی ہوتے ہیں۔ تو انکانشیسلی جو ہوتے ہیں ان کا تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما عملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ امین بول دیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم کذلک ننجی المؤمنین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ آپ امین کہہ دیجئے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آج میں نے معافیاں مانگنی ہے میرے دوستوں۔ کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں، تو سب سے پہلے تو میں معافیوں کی آغاز کروں گا۔ بہت سے لوگوں سے معافیاں مانگنی ہے، آپ نے میرے ساتھ جمے رہنا ہے اور مجھے معاف بھی کرنا ہے۔ میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں، لمبا عرصہ میں نے پڑھایا ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں میں۔ میں اپنے سب طالب علموں سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے دوران جب میں ٹیچر تھا، پتہ نہیں ہے میں اپنا حق ادا کر پایا نہیں کر پایا، تو میں نے بہت سے سکولز میں پڑھایا۔ میں پہلے اپنے گاؤں سے نکلتا ہوں، پنڈ کرگو میرا آبائی جو علاقہ ہے۔ میں اہلیان پنڈ کرگو سے، پنڈ کرگو کے جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میری بہت سی باتیں میں نے زندگی میں ایسی کی ہوں گی جو گو کہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو ہٹ کرنے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے، آپ کی تضییق کرنے کے لیے نہیں کی، لیکن مجھ سے ہو گئی۔ تو آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ میں اہلیان ایبٹ آباد کے ہر کونے میں، ہری پور میں، مانسہرہ میں میرے بہت دوست ہیں۔ تقریباً ہزارہ ڈویژن میں تو میرے بہت ہی زیادہ دوست ہیں۔ میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں گلیات کے دوستوں سے میرا بہت اچھا ٹائم، مجھے بہت عزتیں ملی، مجھے بہت محبتیں ملی۔ اہلیان نملی میرا سے خاص طور پہ میں آپ سے جو محبتیں ملی ہیں، میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ اگر مجھ سے کسی کو دل دکھا، کسی کا بھی، تو مجھے معاف کیجئے گا۔ نملی میں بہت سی اچھے دوست ہیں، میں ایک ایک کا نام یہاں نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے کئی سے دوست بھول جائیں گے، میں کس کس کا نام لوں، تو میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے نملی میرا والوں سے معافی مانگتا ہوں، میں پنڈ کرگو والوں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اہلیان ایبٹ آباد سے جدون ہیں، سردار ہیں، تنولی ہیں، ایوان ہیں، منسہرہ کے ہیں، سواتی ہیں، ہری پور کے ہیں، ترین ہیں، مشوانی ہیں۔ میرے ہر طبقے میں دوست ہیں، سوابی میں میرے دوست ہیں، پشاور میں میرے دوست ہیں۔ میں آپ سے سب سے معافی مانگتا ہوں۔
کیونکہ میں سیاسی ولاگ بناتا ہوں، تو میں جب ولاگ بناتا ہوں میرے دوستوں، تو یقیناً ظاہر ہے میری ایک ایفیلیشن ہے ایک جماعت کے ساتھ، میں اس کی حمایت میں بولتا ہوں، میری ایفیلیشن ہے ایک شخصیت کے ساتھ، میں اس کی حمایت میں بولتا ہوں، تو اس کی مخالف والے جو دوست ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو میری باتیں اڈ کرتی ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ نون لیگ سے ہیں، آپ پیپل پارٹی سے ہیں، آپ فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہیں، جمعیت العلماء اسلام سے ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، یا پی ٹی آئی سے ہیں، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ جس کو کبھی زندگی میں میرے جو ولاگز آپ دیکھتے ہیں، میری کسی بات سے میرے دوستوں کسی دوست کو دکھ ہوا، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں گے اور مجھے معاف کریں گے۔ اب میں آخر میں ایک دو بات، میں پورے پاکستان سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا پاکستان دنیا میں اس وقت جو حالت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میری وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو نے تو ہمیں بہت پیارا پاکستان دیا، تو نے ہمیں ایسا پاکستان دیا، ایسا ملک دنیا میں نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا پاکستان دیا، پاکستان کے مقابلے کا ملک میرے دوستوں دنیا میں نہیں ہے۔ میں خدا گواہ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے مقابلے کا خوبصورت ملک دنیا میں نہیں۔ نیچرل ریسورسز یا قدرتی وسائل کے حساب سے دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا اس لیے ہے کہ ہیلی کاپٹر سے 10 کلو آٹے کا بیگ پھینکا جائے اور نیچے ہماری بہنیں، ہماری مائیں 10 کلو آٹے کے لیے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی ہوں؟ تو اس وجہ سے میں دکھی ہوتا ہوں، تو میں پھر بولتا ہوں۔ جب میں بولتا ہوں تو جو لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں ان کی حمایت میں کیسے کروں؟ اس پاکستان کی میں کہتا ہوں تباہی کا سب سے زیادہ ذمہ دار میرے دوستوں میں ہوں۔ میں غریب انسان ہوں، ایک عام پاکستان کا شہری ہوں، لیکن میں ہوں، میرا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ اگر میں اچھا ہوتا، میں اچھے طریقے سے دعائیں کرتا، میں اپنے اللہ کے آگے فریاد کرتا اچھے طریقے سے، تو شاید میرا اللہ رحم فرماتا۔ اور آپ سارے بھی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم سارے اس گناہ میں شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو رہا۔ آئی ایم ایف اب کیا ہو موجودہ حکمران، میں نے آج سیاست پہ بات نہیں کرنی، لیکن سوئی صدرن کا آج میں آخری خبر جو سن رہا تھا، گیس کے میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کے بلوں میں آپ کا ایندھن، آپ کو بجلی اور گیس میں اضافہ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، بہرحال میں اس بات کو کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں اس ملک کے غریب کی آواز بننے کی ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے ہمیشہ اس ملک کے مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کی ہے، اس ملک کے حری، اس ملک کے کسان کی، وہ طبقہ جس پہ ہر طرف سے ظلم ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا۔ یہ آئین میرے سامنے ہے، میں آئین کے پہ بات کرتا ہوں، یہ پاکستان کا آئین، پاکستان کی قانون، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میرے ملک کے غریب، میرے ملک کے مظلوم، میرے ملک کے کسان کی تصدیق کرتی ہے، اسے انصاف نہیں دیتی۔ میرے ملک کا غریب روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس پر اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار جو ہیں وہ کہہ لگاتے ہیں۔ میرے ملک کے بیوہ ماں کے آنسو پر یقین کیجئے، اس ملک کے طاقتور حلقے صاحبان اقتدار کہہ لگاتے ہیں۔ مجھ پہ اثر ہوتا ہے، میں کچھ اس طرح کا میں ہوں، میری فطرت یہی ہے۔ مجھ سے کسی بیوہ ماں کے جب آنسو بہتے ہیں تو میرے دوستوں میں اس وقت فرقے کا نہیں لگا سکتا۔ میں جب کسی مظلوم کو، کسی عاری کو لٹتے دیکھتا ہوں تو میں دوستوں کہہ کر نہیں لگا سکتا، میں اسے کسی اور طرح سے محسوس کرتا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جب ولاگ بناتا ہوں تو یہ ایک سوال بھی میں چھوڑوں گا آپ کے لیے، کون ہے میرے پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار؟ میں ولاگ بناتا ہوں تو میں عمران خان کی حمایت میں ہمیشہ بولتا ہوں، زیادہ تر میں اس کی حمایت میں بولتا ہوں، ہمیشہ میں نہیں کہتا لیکن اکثر میں اس کی حمایت میں بولتا ہوں۔ میں دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں، زیادہ خلاف بولتا ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کا پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں اقتدار، عمران خان اس ملک کو تباہی کا ذمہ دار ہے۔ اس نے 2 سال 3 سالوں میں پاکستان کو تباہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مقابلے میں باقی پاکستان کا جو عرصہ تھا، اس میں پاکستان میں کون سی شہد کی نہریں بہتی تھیں، کون سا پاکستان میں ترقی ہوئی، کون سا انقلاب ایسے آیا،
کہ پاکستان کے لوگوں کی دنیا میں تو آپ میں کوالالمپور کو دیکھیے، آپ سنگاپور کو دیکھیے، آپ ہاں ملیشیا کو بھی دیکھ لیجیے۔ سنگاپور ملیشیا سے 60 کے ڈیکیڈ میں ہوا ہے، ایک لیڈر نے سنگاپور آج دنیا کا مطلب ہے ٹاپ 5 میں وہ آ رہا ہے، کوئی نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہے، کیسے ترقی کر گیا؟ ہمارے یہاں کون سے لوگ تھے جو اقتدار میں رہے؟ میں ان کی کیسے تعریف کروں؟ جنہوں نے میرا ملک اس حد تک پہنچایا میں اس کی تعریف ہی کروں؟ تو میں ان کی تعریفیں نہیں کرتا، میں ان کے خلاف بولتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے نون لیگ کے دوست، خاص طور پہ میرے پیپل پارٹی کے دوست، میرے فضل الرحمان صاحب، حالانکہ میں دیوبند کی بات کرتے ہیں، بریلوی کی بات کرتے ہیں، میں خود بریلوی اور دیوبندی ہوں میرے دوستوں۔ میں بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، مالکیوں سے، حنبلیوں سے، حنفیوں سے، خدا کی قسم میں سب کو مسلمان جانتا ہوں۔ اہل تشیع سے میں سب سے محبت کرتا ہوں، میں سب کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے میں سب سے محبت کرتا ہوں، ان سب کو اپنا بھائی جانتا ہوں، میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، میں کسی فرقے کا نہیں ہوں۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کچھ دوست ہیں، میرے حالانکہ قریبی دوست ہیں، وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں آپ سے معافی مانگوں گا، آپ سے انصافیت درخواست کروں گا، آپ بھی اپنے اللہ سے معافی ضرور مانگیے گا کہ اس ہمارے ملک کو، ہمارے اس پیارے پاکستان کو اس حال تک پہنچانے میں شاید آپ کی جماعت کے لیڈر کا بھی کوئی ہاتھ ہو، اس پاکستان کو تباہ کرنے میں شاید نواز شریف کی جماعت کا بھی کچھ ساتھ ہو، اس پاکستان کی تباہی میں شاید پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ایسا تو نہیں تھا، ہمارا ایک اور بھائی بھی تھا، بنگلہ دیش ہمارا ایک بھائی تھا، ہم سے وہ گیا، اس وقت عمران تو نہیں تھا سیاست میں، وہ کیوں ہم سے چلا گیا؟ بنگلہ دیش ہم سے کیوں چلا گیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا۔ اس کا ذمہ دار عمران خان تھا، تو اس کے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف میں بولتا ہوں، کچھ دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ جناح کو عمران خان نے تو کبھی گالیاں نہیں دی، قائد اعظم سے بڑا لیڈر میجر جنرل سکندر مرزا کو عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا، تو ان کے خلاف میں بولتا ہوں۔ جب میں بولتا ہوں تو میرے نون لیگ کے اور پاکستان پیپل پارٹی کے دوستوں کو ہٹ ہوتے ہیں، میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، پیپل پارٹی والوں سے، میں آپ سے، میری وجہ سے آپ ہٹ ہوئے، میں اس وجہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن دلیل کی بات اگر کریں تو دلیل کو سمجھو اور دلیل کی بات کرو۔ یہ میرا اس ولاگ کو شیئر کرنا ضرور دو، میں کیونکہ معافی مانگ رہا ہوں، میں سارے پاکستان سے معافی مانگ رہا ہوں، میرے اس معافی نامے کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ۔ میں ہر ایک سے معافی، میں نے نام نہیں لے سکتا، پاکستان پنجاب میں میرے دوست ہیں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، باولپور میں، مجھے جو دیکھنے والے ہیں اسلام آباد اور کراچی میں تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سبسکرائب آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری جن باتوں سے آپ ہٹ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال رکھتا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے ولاگز میں، اب میں آخر میں عمران خان کے لیے دعا کروں گا، میں وہاں پر نواز شریف کے لیے اور ان کے لیے بھی دعا کروں گا، اپنی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، ہر ایک کے لیے میں دعا کروں گا، میں انشاءاللہ مکہ میں دعا کروں گا، مدینہ میں دعا کروں گا۔ میں عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ میری زندگی میں وہ پہلا بندہ آیا ہے، قائد اعظم نے بھی وہ کام نہیں کیا، قائد اعظم نے بیسک آئیڈیا ضرور دیا اقبال نے اور گئے، لیکن کھل کے یہ لفظ قائد اعظم یا اقبال کے منہ سے نہیں نکلا کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ بنے یا نہ بنے یہ اللہ کا اختیار ہے، اس نے کہا ہے اور انہیں کسی نے نہیں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھتا ہوں، یہ بات کبھی کسی نے نہیں کی، میں نے نہیں سنی، آپ نے سنی ہے تو کسی چاہے دینی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو، عمران نے کہا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، کہا یا نہیں کہا؟ پھر یوں این او کہ کسی آدمی کے، میرے دوستو، ایک آنسو ہو سکتا ہے مجھے جہنم سے بچا کے، میرا ایک آنسو مجھے جنت میں لے جائے، اور ایک آدمی کی پوری زندگی کی باتیں اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں پہنچا دے۔ یہ اللہ کا جنت کا مالک اللہ ہے، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے، تو جنت یا جہنم میں اللہ نے ڈالنا ہے، آپ نے یا میں نے نہیں ڈالنا، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یار کسی کو جنتی یا جہنمی بنانے والے؟
تو اللہ سے معافی مانگنی ضروری. میں اللہ سے معافی مانگ رہا, اللہ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں پہلے, بلکہ اللہ سے معافی, وہاں جا کے میں سب سے پہلے تو اللہ سے اپنی معافی مانگوں گا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ہر بات کی, ہر اپنے اس بات سے آپ ہٹ ہوئے ہیں, لیکن مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. میں عمران خان کو اگر سپورٹ کرتا ہوں, میں اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہوں, میں کروں گا, یہ میرا ہے. کیوں؟ میں اس عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا جو ویسٹ انڈیز میں جا کے سیلوں پہ گھومتا تھا, جو بہت تیز بالنگ کرتا تھا, جو دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا. مجھے اس عمران سے کوئی محبت نہیں ہے. مجھے وہ عمران خان پسند ہے جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے. مجھے وہ عمران خان بہت پسند ہے جس نے شوکت خانہ بنائی ہے. میرے خاندان کے کچھ عزیز ہیں جن کا وہاں پر علاج ہوا ہے. مجھے وہ عمران خان پسند ہے جس نے نمبر یونیورسٹی بنا. میں اس عمران خان کو پسند کرتا ہوں. میں اس عمران خان کو کہتا ہوں کہ یو این او میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحفظ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناموس کے تحفظ کے لیے میرے جیسے کسی گناہگار یا عمران خان جیسے آدمیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تحفظ اللہ کرے گا, میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور اللہ نے ہمیشہ کی ہے. 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, وہ کوئی ملعون یا کچھ لعنتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, ان پہ تو لعنتیں بھیجیں. لیکن اس وقت دنیا میں 200 کروڑ لوگ گناہ کرتے ہیں, نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں. 200 کروڑ, آلموسٹ دنیا کی اس وقت کی کل آبادی کا مور دین 26 اور 27% بنتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی تحفظ کے لیے عمران خان کی, پاکستانی فوج کے جرنیل کی, عاصم منیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کہتا, اللہ ہمارے قرآن کا محافظ اللہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہے, اللہ ان کی. لیکن عمران خان نے یو این او میں کہا, اس سے پہلے کسی لیڈر میں یہ احمد نہیں ہوئی. کہا ہے تو آپ مجھے بتائیے. میں اس وجہ سے عمران خان کی حمایت میں بولتا ہوں. بہرحال میرے دوستو, پاکستان کو اس تباہی اور زبوں حالی پہ کس نے بچایا؟ میری دعاؤں کا مرکز ہمیشہ پاکستان رہتا ہے, اور انشاءاللہ میں جاؤں گا تو پاکستانی مرکز رہے گا. بہرحال آپ پیپل پارٹی سے ہیں, آپ پاکستان کی کسی بھی جماعت سے ہیں, کیونکہ اب میں نے نکلنا ہے, یہ آخری ولاگ ہے, تو جاتے جاتے میں ایک بار پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور ایک بار پھر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کر کے یہاں سے نکلوں گا. مکہ میں, مدینہ میں, کوئی خاص جگہوں پہ میں جاؤں گا, کوشش کروں گا. وہاں شاید مجھ سے اتنے ولاگ تو نہیں بن سکیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ کوئی خاص جگہ پہ جاؤں تو وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ولاگ بناؤں گا. آپ کو اپنے اس پہ اپلوڈ بھی کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے وقت ملا تو. بہرحال معافی تو آپ سے میں مانگ ہی رہا ہوں, تو مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف فرما دیں گے. میں اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے نکلوں گا, تو نکلنے سے پہلے میں ایک بار پھر وہ دعائیں جو شروع میں کی, سب سے پہلے مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی, اور مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ دعا, کیونکہ اس دعا میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور پھر معافی مانگی ہے. ویسے معافیاں نہیں ملا کرتی, پہلے اپنی غلطی کا اعتراف, اس کے بعد اللہ سے معافی. تو آدم علیہ السلام اور ام حوا کی جو دعا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ بولیے آمین. پھر میں نے دوسری دعا شروع میں پڑھی, ایک بار پھر کرتا ہوں, مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے. ویسے سورہ بقرہ کا آخری سارا رکوع آپ یاد کر لیجئے, لیکن میں آخری دو آیتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابن اسکندر خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابن اسکندر خان اپنی دعاؤں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور یاد رکھے گا.
ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، انشاءاللہ رمضان کے بعد واپسی ہوگی، پھر سیاست کی بھی باتیں ہوں گی۔ مجھے معاف ضرور کرنا ہے، یہ میرا معافی نامہ ہے میرے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔